وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ کفر کی یہ تازہ مثال میں آپ کو دے رہا ہوں جو دستور عالم، یہ اس کتاب کو ملفوظات اعلیٰ حضرت کے نام سے دنیا کے اندر مسلمانوں کے لیے دستور کہا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ سیدی موسیٰ سوہاگ، سیدی موسیٰ سوہاگ، سوہاگ کس کو کہتے ہیں؟ ان کی زبانی سناتا ہوں میں۔ اور کفر برگردنے، دروغ برگردنے راوی، کفر نقل کفر، کفر نباشت، کفر کا نقل کرنا کفر نہیں ہوتا، میں اس کو کافر سمجھتا ہوں، کفر سمجھتا ہوں، اور جو بھی اس سلسلے میں ان کے عقیدے ہیں میں اس کو کفری عقیدہ سمجھتا ہوں، لیکن میں بیان کر رہا ہوں تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ کتنے گندے اور کتنے نجس اور کتنے ناپاک اور کتنے برے مذہب کے لوگ ہیں۔ اللہ ان سے دور رکھے لوگوں کو، اور اللہ ان کے مولویوں سے ہمارے نبی کی بھولی بھالی پیاری امت کو محفوظ رکھے اور انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ کہتے ہیں حضرت موسیٰ سوہاگ، اس نے کہا ہے رحمت اللہ علیہ، چلو بات آئی ہے، مشہور مجذوبوں میں سے تھے، احمد آباد میں مزار شریف ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں زیارت سے مشرف ہوا ہوں، اور آج بھی اس کا مزار ہے احمد آباد کے اندر۔ سنو، یہ بھی گئے تھے، اعلیٰ حضرت بھی گئے تھے زیارت کرنے کے لیے۔ زنانہ وضع رکھتے تھے، عورتوں جیسا وضع، علامہ اقبال نے کہا وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یعنی اپنے چال ڈھال، پہناوے میں، اڑھاؤ میں، جسموں، وہ تمہاری شکل و صورت تم ہو نصارہ، نصرانیوں جیسی ہے۔ تو وہی یہ جو موسیٰ سوہاگ تھے، ان کا وضع قطع جو تھا، لباس وغیرہ، یہ کن کے جیسا تھا؟ زنانہ یعنی عورتوں جیسا تھا، کان میں بندیاں ہے نا، ناک میں پھلی، گلے میں وہ ہار، ہاتھوں میں چوڑیاں، ناخن پالش، لپسٹک، کاجل، وہ سب پورا، اور ساڑی بلاؤز یا گجرات میں جو چلتی ہو، بھئی احمد آباد کے لوگ جانتے ہوں گے کہ وہاں کیا چیز زیادہ چلتی، تو یہ زنانہ وضع قطع رکھتے تھے، عورتوں جیسا پورا ان کا ہولیا تھا۔ ایک بار قحط شدید پڑا، بادشاہ اور قاضی اور اکابر جمع ہو کر حضرت کے پاس دعا کے لیے گئے۔ ایسی شکل و صورت جو مسلمان کی شکل و صورت نہ ہو، جس کی وضع قطع مسلمان جیسی نہ ہو، جس کا ایمان مسلمانوں جیسا نہ ہو، جو نماز روزے کچھ نہ کرتا ہو، اس کے پاس جو لوگ جائیں گے وہ کس عقیدے ایمان کے ہوں گے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ طوائف کے پاس، ہجڑوں کھجڑوں کے پاس کوئی شریف النفس آدمی نہیں جا سکتا ہے۔ بہرحال تو کہتے ہیں جمع ہوئے، اب کہنے لگے دعا کے لیے جمع ہوئے۔ حضرت انکار فرماتے رہے، میں کیا دعا کے قابل ہوں؟ میں دعا کے قابل نہیں۔ جب لوگوں کی التجا اور زاری حد سے گزری، جب حد سے گزری، سنو، کچھ لوگ اللہ کے نبی کے پاس بھی آئے تھے، ہے نا، قحط مدینے میں پڑا تھا، شدید قحط پڑا تھا، اللہ کے حبیب خطبہ دے رہے تھے، ایک بدو آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی اللہ سے دعا کیجئے، ہمارے اموال، ہمارے چوپائے، ہمارے کھیت باڑی ہلاک اور برباد ہو گئے، اللہ سے دعا کیجئے تاکہ اللہ ہمیں بارش عطا فرمائے، ہے نا۔ اللہ کے حبیب خطبہ دیتے دیتے ہاتھ اٹھاتے ہیں، رب سے دعا کرتے ہیں، اللہ اکبر، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جب ہم باہر نکلے ہم نے دیکھا مدینے کی گلیاں پانی کے نہر کی طرح بہ رہی تھی، اس قدر بارش ہوئی، اس قدر بارش ہوئی کہ ہم بھیگتے ہوئے اپنے گھر گئے، ہفتے بھر بارش رہی، دوسرے ہفتے وہی بدو آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی اموال ہلاک ہو گئے، چوپائے ہلاک ہو گئے، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ یہ بارش روک دے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہم حوالینا، اے اللہ کے نبی، اے اللہ بارش ہمارے مدینے کے ارد گرد، ہمارے مدینے کے ارد گرد کر دے، مدینے کی پہاڑیوں پہ کر دے، مدینے سے بارش کو روک لے۔ لوگوں نے بتلایا کہ اللہ کے نبی انگلی اشارہ کرتے جاتے، بارش چھٹتی جاتی تھی، مدینہ بالکل سورج نکلا ہوا، لیکن مدینے کی پہاڑیاں بارش سے شرابور ہو رہی تھیں، مدینے کے ارد گرد بارش ہو رہی ہے لیکن مدینے کے اندر بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے رب سے درخواست کی، اپنے مالک سے التجا کی، اللہ نے بارش اتاری، لیکن یہ دیکھیں یہ کس طرح دعا کرتا ہے، اس کو بھی دیکھو۔ کہتے ہیں کہ جب انکار کرتے رہے اور کہتے رہے میں کیا دعا کے قابل ہوں، جب لوگوں کی التجا اور زاری سے گزری، حد سے گزری، تو ایک پتھر
پتھر اٹھایا. میں نے پہلے کہا ہے نا کہ وہ کانوں میں بندیاں، ناکوں میں پھلیاں، آنکھوں میں کاجل، ہار، چوڑیاں پہنے ہوئے تھا. کوئی بھائی کہہ سکتا تھا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن سنو دلیل اسی کے اندر موجود ہے کہ وہ چوڑی، گہنے، گجرے سب پہنے ہوئے تھا. کہنے ہاں ایک پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر دوسرے ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف لایا. چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں، چوڑیاں ولی اللہ ہیں ان کے. کہتا ہے ہاتھ چوڑیوں کی طرف لایا اور اس نے آسمان کی طرف چوڑیوں کی ہاتھ لے کے گیا اور آسمان کی جانب منہ اٹھا کر کیا کہا معلوم ہے؟ اس کو احمد رضا خان نے لکھا ہے، فرمایا استغفر اللہ اس کافر کو. یہ کافر ان کے پیر ہیں، جسے کرشن کنہیا سے دلیل لی ہے نا اس میں احمد رضا خان صاحب نے. یہ دیکھو چوڑیاں کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میہ بھیجئے، میہ یعنی بارش، میہ بھیجئے ورنہ یہ سہاگ لیجئے. اعوذ باللہ، میہ بھیجئے ورنہ یہ سہاگ لیجئے. یہ کہنا تھا کہ گھٹائیں پہاڑ کی طرح امڑیں اور جل تھل بھر دیے، جل تھل بھر دیے. اس طرح سے بارش ہوئی. یہ بتاؤ سہاگ لیجئے. بولو مسلمانوں، میں تمہاری غیرت کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں. تم ذرا بتاؤ مجھے کہ کیا ایسا عقیدہ رکھنے والا ولی ہو سکتا ہے؟ اور ایسے بد عقیدہ اور اللہ کو اپنا شوہر کہنے والا کیا مسلمان ہو سکتا ہے؟ ارے اور اس کو پیر ماننے والا کیا مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس کو جو مسلمان مانے وہ بھی کافر ہے. اللہ حی لا یموت ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. نہ اس سے کسی نے جنم لیا ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے، نہ وہ کسی کا ماں ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس کا کوئی برابر، اس کا کوئی بھی کفو نہیں ہو سکتا. یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اور اس پیر کا عقیدہ دیکھو کہ یہ لے لو بارش اتارو ورنہ اپنا یہ سہاگ اوپر لے لو. سنو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ یہی بزرگ ایک دن نماز جمعہ کے وقت بازار میں جا رہے تھے. دیکھیں میں نے جو بھی باتیں کہی ہیں ان کا ثبوت میں دے رہا ہوں. یہ بے نمازی بدکار آدمی تھا، یہ چوڑیاں پہنتا تھا عورتوں جیسا، وہ سب دلیل مل گئی آپ کو. اب ذرا بے نمازی کا بھی سلسلہ لے لو، کیونکہ میں نے کہا ہے کہ یہ مجذوب جو ہوتے ہیں یہ نیٹے کوٹے گلیز یہ سب. اور ان کا ایک کہانی ہے میں بتاؤں گا انشاءاللہ. ہمارے پاس امیر حمزہ صاحب کی ایک کتاب موجود ہے سیاسی بابے. اگر میں وہ آپ کو پڑھ کے سناؤں پاکستان اور انڈیا کے یہ جو بابے ہیں نا ان کے، اللہ کی قسم آپ کو الٹی آ جائے، قے آ جائے. ایسے یہ گھناؤنے بزرگوں جن کو ہمارے ملکوں میں ولی اللہ کہا جاتا ہے، ایسے یہ لوگ ہیں. سنو کہتے ہیں نماز جمعہ کے وقت بازار میں جا رہے تھے. ادھر سے قاضی شہر کی جامع مسجد کو جاتے تھے. آئے، انہیں دیکھ کر امر بالمعروف کیا، یعنی انہیں بھلائیوں کا حکم دیا. یہ قاضی جب دعا مانگنے گیا تھا تو وہاں نہیں اس کو حکم کرنا چاہیے تھا؟ دعا منگوانی تھی تو ان کو نہیں بتایا کہ بھئی تو یہ زنانہ وضع قطع چھوڑ دو اور انسانوں کی طرح رہو؟ لیکن سنو کہتے ہیں قاضی نے انہیں حکم کیا کہ یہ وضع مردوں کو حرام ہے، یہ لباس مردوں کو، اور جو شکل و صورت تم نے بنائی ہوئی ہے، آنکھوں میں کاجل، زلفیں بگری ہوئی، کانوں میں بلیاں، ناکوں میں پھلیاں اور چوڑیاں اور پتہ نہیں کیا پائلیں اور سب کچھ جو تم نے بنایا ہوا ہے یہ حرام ہے. مردانہ لباس پہنیے اور نماز کو چلیے. اس پر انکار اور مقابلہ نہ کیا. اس مجذوب نے کچھ نہ کیا بلکہ چوڑیاں اور زیور اور زنانہ لباس اتارا اور مسجد کو ساتھ ہو لیے. خطبہ سنا. جب جماعت قائم ہوئی اور امام نے تکبیر تحریمہ کہی، اللہ اکبر، جب امام نے اللہ اکبر کہا سنتے ہی ان بزرگ کی حالت بدلی. فرمایا اللہ اکبر، میرا خاوند حی لا یموت ہے، میرا شوہر ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. استغفر اللہ. سنو یہ کفر. اور اس کے اوپر تم ناز کرتے ہو کہ اعلی حضرت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی اور کیا کیا، اور اس کے نام کے تم کانفرنس کرتے ہو. رب ذوالجلال کی قسم ہے تمہاری کفر میں کوئی شک کرے وہ بھی کافر ہے. جاؤ، ربانی بولتا ہے یہ بات. جاؤ دنیا کے سامنے یہ آئینہ دکھاؤ. یہ مجذوب یہ کہتا ہے کہ میرا شوہر حی لا یموت ہے، زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آ سکتی ہے. کیا اللہ کسی کا شوہر ہو سکتا ہے؟ يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي
رب العلا صلى عليه